عاشورہ کے دن سیاہ کپڑے پہننا، سینہ کوبی کرنا، کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، نوحہ کرنا، سر پیٹنا، چھری چاقو سے بدن زخمی کرنا جیسا کہ رافضیوں کا طریقہ ہے، حرام اور گناہ ہے۔ ایسے افعال پر احادیث کریمہ میں سخت ترین وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے طریقے پر وہ نہیں ہے جو رخساروں پر مارے اور گریوان پھاڑے اور جاہلوں کی طرح پکارے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری ہوئی۔ پھر ایک عورت آئی جس کی کنیت عبداللہ تھی۔ وہ اس حال میں آئی کہ رونے کے ساتھ آواز کرتی تھی۔ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو آپ نے کہا، کیا تو نہیں جانتی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں بیزار ہوں اس شخص سے جو بال مڈائے اور بلند آواز سے روئے اور کپڑے پھاڑے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں میری امت میں جاہلیت کے کام سے پائی جاتی ہیں: اپنے حسب پر فخر کرنا، لوگوں کے نسب میں عیب نکالنا، ستاروں سے بارش طلب کرنا اور ماتم میں نوحہ کرنا۔ اور فرمایا کہ نوحہ کرنے والی مرنے سے قبل اگر توبہ نہ کرے تو قیامت کے روز کھڑی کی جائے گی اس حال میں کہ اس کے جسم پر ایک گندک کی قمیض ہوگی اور دوسری خارش کی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعزیہ داری سنیوں کا کام ہے اور اس سے منع کرنا وہابی اور دیوبندیوں کا کام ہے۔ حالانکہ جب سے یہ غیر شرعی تعزیہ داری رائج ہوئی ہے، کسی بھی ذمہ دار سنی عالم نے اسے اچھا نہیں کہا ہے۔ ہندوستان میں دور وہابیت سے پہلے کے عالم و بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشرہ محرم میں جو تعزیہ داری ہوتی ہے، گنبد نما تعزیے اور تصویریں بنائی جاتی ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اہل سنت کہلائے جاتے ہیں، جن کا فتویٰ عرب و عجم میں مانا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں اب کہ تعزیہ داری اس طریقہ نامرضیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت و ناجائز و حرام ہے۔ اسی مبارک مہینے میں مصنوعی اور فرضی کربلائیں بنائی جاتی ہیں۔ کربلا عراق میں اس جگہ کا نام ہے جہاں حضرت امام علی مقام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یزیدی فوجوں کے ذریعے شہید کیے گئے۔ اب اس دور میں جہاں تعزیے جمع اور دفن کیے جاتے ہیں، ان جگہوں کو لوگ کربلا کہنے لگے۔ مذہب اسلام میں ان فرضی کربلاؤں کی کوئی حیثیت نہیں۔ انہیں مقدس مقام خیال کر کے ان کا احترام کرنا سب رافضیت اور جہالت کی پیداوار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، علم، تعزیے، مہندی، ان کی منت، گشت، چڑھاوا، ڈھول تاشے، مرثیے، ماتم، مصنوعی کربلا جانا، یہ سب باتیں حرام و ناجائز و گناہ ہیں۔ اسی طرح امام باڑے کا وجود بھی اسلام کے خلاف ہے۔ وہ امام باڑے جہاں تعزیے کو رکھتے ہیں، یہ امام باڑے بنانا، ان کی تعظیم کرنا، یہ سب رافضی اور شیعہ فرقے کی دین ہے۔ امام باڑے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ ان کی زمینیں کسی بال بچے دار بے گھر غریب مفلس مسلمان کو دے دی جائیں اور اس کا ثواب حضرت امام علی مقام اور ان کے جملہ اصحاب و اہل و عیال کو ایصال کر دیا جائے تو یہ ایک اسلامی کام ہوگا، یا وہاں ضرورت ہو تو مسجد بنا دی جائے، یا مسلمانوں کے لیے قبرستان یا مسافر خانہ وغیرہ، جس سے قوم کو نفع پہنچے تو نہایت عمدہ بات۔ کچھ جگہوں پر حضرت امام حسین کے نام پر بچوں کو فقیر بنایا جاتا ہے، ان کے گلے میں جھولی ڈال کر گھر گھر ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے، یہ بھی ناجائز و گناہ ہے۔ اس کے بجائے اپنے بچوں کو حضرت امام علی مقام اور ان کے گھرانے کے بچوں کی سیرت
चाल चलन सिखाएं, उनके रंग में रंगें, उनकी तरह जिंदगी गुजारने का हौसला बताएं, दीनदार बनाएं, तो ये खालिस इस्लाम है। माह मुहर्रमुल हराम में हजरत इमाम कासिम की मेहंदी की रस्म भी गैर शरई है, जिसका इस्लाम में कोई वजूद नहीं। हजरत इमाम कासिम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के भतीजे और हजरत इमाम हसन के फर्जंदे अर्जुमंद हैं। करबला में अपने चचा जान के साथ बहुत से जालिमों को मारकर शहीद किए गए। बात सिर्फ इतनी है कि हजरत इमाम हुसैन की एक साहबजादी से उनकी निस्बत तय हो चुकी थी। निकाह से पहले ही करबला का वाकया दरपेश हो गया। इतनी सी बात को लोगों ने अफसाना बना दिया और कहा करबला में ही उनकी शादी हुई और वो दूल्हा बनने उनकी मेहंदी लगी, और मेहंदी कहीं 7 तारीख, कहीं 8 तारीख और कहीं 13 तारीख को मनाई जाती है। मेले, तमाशे, ढोल धमाके के साथ बांस की खपच्चियों और पन्नी व कागज से छोटे छोटे खिलौने बनाकर ये रस्म मनाई जाती है। मेहंदी की रस्म और उससे मुताल्लिक वाकया सब मनगढ़ंत और फजूलियात से है। उसके नाम पर जो कुछ खुराफातें और जाहिलाना हरकतें होती हैं, ये सब काम नाजायज़ व हराम है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ताज़िया, मेहंदी, शब आशूरा को रोशनी करना बिदअत व नाजायज़ है। हज़रत सैयदना इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ करबला में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी की शादी का वाक़या साबित नहीं है, किसी ने गढ़ा है। इसी मुहर्रमुल हराम में यौम आशूरा को कुछ जगहों पर हरे और काले कपड़े गम और सोग मनाने के लिए पहने जाते हैं, और सोग इस्लाम में हराम है। इसके अलावा सोग की और बातें भी राइज हैं, जैसे मुहर्रम में शुरू के 10 दिन कपड़े ना बदलना, दिन में रोटी ना बनाना, दिन में रोटी ना पकाना, झाड़ू ना लगाना, माह मुहर्रम में शादी को बुरा समझना, सब फजूल बातें हैं, जहालत और राफिजियत की पैदावार है। खुदा ताला मुसलमानों को सही मायने में इस्लाम को समझने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए।